السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انمول سمارٹ کیٹل فارمنگ یوٹیوب چینل۔ اور دوستو آج ایک نہایت ہی افسوسناک خبر ہے کہ سندھ میں جو ایک وائرل ڈیزیز آئی ہوئی تھی لمپی سکن، اور وہاں کے فارمر کراچی، ٹھٹھہ، سکھر، خیرپور، میرس ایریاز کے جو فارمرز تھے وہ پریشان تھے، اور ان کی وجہ سے پورا ملک متاثر تھا، کیونکہ پنجاب کی جو مارکیٹ ہے جانوروں کی وہ بھی کراچی ہے۔ تو کراچی کے دوست جانور خریدنے سے تھوڑا گریز کر رہے تھے بیماری کی وجہ سے، تو قیمتوں کا ایفیکٹ ہر جگہ پڑتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ ہمارے ملک کی اکثریت جو ہے نا وہ قربانی کے لیے جانوروں کو تیار کرتی ہے، اور پورا سال محنت کر کے ان کی اچھی پلائی کر کے تو ایک دن عید کا جو ہوتا ہے اس میں اپنی روزی روٹی کی نظر رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان دنوں میں ہمیں بڑا اچھا منافع مل جائے، اور ہم اپنا روزگار جو ہے نا بچوں کا پورے سال کا روزگار اکٹھا کر سکیں۔ تو دوستو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر تھی پورے پاکستان کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف سندھ کے لیے تھی۔ تو ہمارے ملک میں جو ہی ایسی کوئی آفات آتی ہیں، خاص طور پہ اس میں جانوروں میں، تو اس کا اثر پورے ملک پہ پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں میں جو فینسی بچڑے ہیں وہ تو بڑی ہی محنت کر کے کوششیں کر کے خوبصورت بچے گائیوں سے لیے جاتے ہیں، پھر ان کی 2 سال پلائی کی جاتی ہے، 2.5 سال میں جا کے جانور 2 دانت ہوتا ہے تو عید پہ جا کے بکتا ہے۔ تو ایک بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے جس کو گزار کے ایک اچھا منافع کمایا جاتا ہے، روزگار کمایا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں کی ایک تحصیل ہے خانپور، یہ پنجاب کا پہلا ضلع ہے، سندھ کے ساتھ ملحقہ ہے، بلوچستان کے ساتھ بھی ملحقہ ہے۔ تو اب اس ضلع کی تحصیل خانپور میں بھی کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں ڈاکٹر طاہر گلزار صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک جو ہیں وہ موقع پہ پہنچے ہیں، اور ہدایات دے رہے ہیں فارمرز کو، احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں، اور مختلف میڈیسن بھی ان جانوروں کو استعمال کی جا رہی ہے۔ ایک جانور دوست نے بتایا کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور یہ جو بچڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی متاثر ہے، لیکن اب اس کو مختلف میڈیسن دینے کے بعد جو ہے نا اب یہ ریکور کر رہی ہے۔ تو دوستو ایک اور خبر یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان نے مویشیوں کی جو لمپی سکن ڈیزیز ہے اس کے لیے مختلف 2 کمپنیوں کو اردن اور ترکی سے لمپی سکن ویکسین منگوانے کی جو ہے نا وہ منظوری دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اتھینٹک قسم کی ویکسین بھی مل جائے گی۔ لیکن ایک دوست ہے، ہمارے بھائی ہیں بہت ہی پیارے، ہماری ان کے ساتھ جانوروں کے مسائل پہ بات ہوتی رہتی ہے، میں ان سے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اکثر پوچھتا ہوں بھائی سلمان الحق سے، بہت ہی پیارے انسان ہیں، محبت کرنے والے۔ تو میں آپ کو ان کا ایک وائس کلپ سناتا ہوں جو مجھے وہ بتا رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، اپنی محبت دکھا رہے تھے کہ آپ بھائی اپنے فارم پہ جو ہے نا یہ میئرز لیں گے تو انشاءاللہ مدافعت جانوروں میں پیدا ہوگی، تو آپ کے جانور اس مودی مرض سے جو ہے نا وہ لڑنے کی اہلیت پیدا کر سکیں گے۔ تو میں آپ کو ان کی وائس سنواتا ہوں۔ السلام علیکم مرتضیٰ بھائی، ایک آپ کو سجیشن دینا چاہ رہا ہوں، اپنے جانوروں کی آپ لمپی ویکسین کروائیں نہ کروائیں، مگر تو ایک کام آپ کر کے رکھیں کہ ان کا امیونٹی لیول ہے نا، ان کی قوت مدافعت وہ ہر حال میں آپ نے بڑھا کے رکھنی ہے۔ آپ کو میں 2-3 انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ دے دیں، یا مورنگا آپ خوراک میں شامل کریں، کیونکہ منرلز وٹامنز ہوتے ہیں، اس سے مدافعت کی جو ان کا نظام کا لیول ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک آپ نے لینا ہے AED3، ایک لینا ہے آپ نے B کمپلیکس، وہ آپ کے پاس ہوگا، ایک آپ نے لینا ہے MEYCOM نا، اس کا نیم البدل MEYCOM اگر مہنگا ہو اور وہ ہو تو آپ نے ایک سیرپ جا کے لینا ہے JT پا کے نام سے، وہ انسانوں کے میڈیکل اسٹور سے بھی مل جائے گا نا، وہ آپ خوراک میں یا انجیکشن کے طور پہ ان کو شامل کروائیں۔ یہ ویسے بھی اچھی چیزیں ہیں، یہ طاقت کی چیزیں، آپ کو مطلب آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے نا۔
مطلب یہ امیونٹی سسٹم اس کا بڑھا دے گا، جانور کی بھوک بڑھ جائے گی، جانور پہ شائن آ جائے گی، جانور ہر طرح سے اوکے رہے گا، اور انشاءاللہ کسی قسم کا اس بیماری کا اٹیک نہیں ہوگا اگر ان کا مدافعتی نظام اچھا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ان پہ اٹیک ہوتا بھی ہے، خدا نہ خواستہ، تو ان میں اتنی اندر سے اتنا ان کی اینٹی باڈیز اور جو ان کے سیلز ہیں وہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ وہ اس وائرس کو ہرا سکتے ہیں۔ جی تو دوستو آپ نے سنا سلمان بھائی بتا رہے تھے کہ 2-3 انہوں نے انجیکشن بتائے جو کہ ان کی امیونٹی بڑھانے کے لیے تھے، لیکن انہوں نے ایک خاص چیز کا ذکر کیا جنوبی پنجاب میں ہمارے رحمیار خان، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ان ڈسٹرکٹ کی تحصیلوں میں یہ عام پایا جاتا ہے مورنگا، جسے ہماری زبان میں سہانجنا بھی کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ اس کی فصل جو ہے نا کٹ چکی ہے، اب اس کے پتے ملنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی یہ پھول اس پہ آئے تھے تو لوگوں نے وہ پھول استعمال کر لیے، سالن بنا لیے، تو اب اس کا ملنا تو مشکل ہے، لیکن یہ چیز جو ادھر ہمارے گھروں میں عام پائی جاتی ہے اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو اس میں بہت سے وٹامنز منرلز ہوتے ہیں، یہ ہمارے جانوروں کی خوراک میں اگر ہم اس کو شامل رکھیں گے، دودھ والے جانور ہوں یا فیٹننگ والے ہوں، تو ان کی جو ہے نا جسمانی ضروریات پوری رہیں گی، اور اس سے ان کے جسم میں مدافعت بھی بحال رہے گی، جس سے وہ بآسانی اس طرح کی موذی بیماریوں سے جانور لڑ سکتا ہے، ٹائملی وہ پریگننٹ بھی ہو سکتا ہے اور ٹائم پہ بچہ بھی دے گا۔ جب کمزوریاں آتی ہیں تو جانور جو ہے نا اس کا کاونگ کا جو انٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم اگر دیکھیں گے، ان پہ عمل کریں گے تو ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مورنگا جو ہے دوستو، اس کو ایک عام چیز نہ سمجھیں، مورنگا کو اپنے فارم پہ لگائیں، اور ان کے پتے جو ہیں اپنی دودھ والے جانوروں کو، بھیڑوں کو، بکریوں کو، گایوں کو ضرور استعمال کریں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم اس پریشانی سے نکل جائیں، آپ سب بھی دعا کریں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فارمرز کی، جو ہے نا روزگار کا مسئلہ ہے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ بہت ہی محنتوں سے انسان جو ہے نا وہ جانور کو پالتا ہے، 2 سال لگاتا ہے، اس کے گھر کے سارے بچے، بوڑھے اور خواتین، خود انسان جو ہے نا اس میں لگا رہتا ہے، اس کو پالتا ہے، لیکن جب نقصان ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اس طرح کی جو ہے نا مشکلات سے، اس طرح کی آفات سے جو ہے نا وہ بچائے رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ میرے پاس کوئی اور ویڈیوز نہیں تھیں، تو یہ ایک ہمارے سفر کی ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی تھی، تو وہ میں نے لگا دی ہیں اس ویڈیو میں، تو اس کو آپ درگزر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔